حکمران ہوگا، وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، مسلمان ہوگا، اور یہاں ملک میں اسلامی قوانین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ باہر کے لوگ، باہر کی طاقتیں، جب سے یہ ملک مالی وجود میں آیا ہے، شروع سے کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے، اس ملک کو کنگال کر دیا جائے۔ یہ کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہر کوئی جو آتا ہے کھاتا ہے، جو آتا ہے اس ملک کو بیچتا ہے، جو آتا ہے اس ملک کی کھال لیتا ہے، یہ ملک پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم نے نا اپنی عادت بنا لی ہے کہ 4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ملک کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، ملک ایسا ہے، ملک ایسا ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی چیز ہے جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس ملک پاکستان میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دین کا کام اس ملک میں ہو رہا ہے۔ لوگ باہر سے دین سیکھنے کے لیے ملک پاکستان آتے ہیں۔ رائے میں آپ جائیں کبھی، اجتماع کے موقع پر جائیں کبھی، آپ دیکھیں وہاں پر پوری دنیا کے مسلمان آپ کو نظر آئیں۔ یہ شرف اللہ نے اس ملک کو عطا فرمایا۔ حالانکہ اسلامی ممالک 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان میں سے جس کا انتخاب اللہ نے کیا کہ مدارس کا جال پورے ملک میں، اس ملک میں موجود ہے، مساجد سب سے زیادہ اس ملک میں موجود ہے، اور دین کا کام پوری دنیا کے اندر جس ملک سے جا رہا ہے وہ ملک پاکستان ہے۔ تو اس کی خوبیاں بھی بیان کرنی چاہیے۔ ہم اس کا کھاتے ہیں، اس کی زمین سے پیدا ہوئی چیزوں کو کھا کر اپنی زندگی میں اضافہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس ملک کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ملک پاکستان کے حصول کے لیے وہاں سے ایک قافلہ چلتا ہے جن کی تعداد تقریباً 18 سے 20 ہزار بتائی جاتی ہے۔ 18 سے 20 ہزار۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ 18 سے 20 ہزار کا قافلہ ہندوستان سے نکلتا ہے۔ ان کو رخ دے دیا جاتا ہے کہ تم سیالکوٹ کی سرزمین پہ آ جانا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ راستہ اتنا دشوار ہوگا، راستے میں جگہ جگہ پر موت پڑی ہوئی ہوگی، راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، کانٹے بچھائے گئے ہوں گے، بچیاں انتظار کر رہی ہوں گی، خنجر انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم میں سے کون بچ کر ملک پاکستان کی سرزمین پر جائے گا۔ وہاں سے 18 سے 30 ہزار کا قافلہ نکلتا ہے، انگریز ان کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ پیدل چلتے ہوئے میرے محترم بھائیو دوستو وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی چند کلومیٹر، چند میل کے فاصلے پر یہ سفر طے کر چکے ہوتے ہیں، آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ سکھوں کی طرف سے جتھے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا قافلہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس وقت چھوٹا تھا، بعد میں بڑا ہوا بچ گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا چچا جان موجود تھا، میرے والد محترم موجود تھے، میری والدہ موجود تھی، میرے بہن بھائی موجود تھے، میں بھی ساتھ تھا، میں ذرا چھوٹا تھا۔ تو کیا ہوا، اسی کو نے جب ہمارے پر حملہ کیا، میرے والد محترم نے دیکھا ایک کڑا ہے، کھٹا ہے، مجھے اس کھٹے کے اندر ڈال دیا کہ یہ بچ جائے گا، ہماری خیر ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، اس کی عمر بڑی پڑی ہے، جب وہ پاکستان چلا جائے گا وہاں کی پہاڑیں دیکھے گا، اسلام کے نظارے دیکھے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے جب کھٹے کے اندر ڈال دیا گیا، کڑے میں ڈال دیا، تو میں کافی دیر تک روتا رہا، لیکن کسی نے میرے پر حملہ نہ کیا، میں چھوٹا بچہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے نا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، کہتے ہیں کہ میں جب نکلا، مجھے نکالا کسی نے آ کر، میں نے دیکھا کہ میرے والد کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے،
میرے چچا جان کو ذبح کر دیا گیا ہے، میرے بہن بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میری والدہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ میرے والد محترم نے مجھے گڑھے کے اندر کیوں دھکا دیا کہ میری جان بچ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، مجھے کسی نے اپنی گود میں اٹھایا اور مجھے اتنی ہوش ہے تو جلدی جلدی لے کر چلنا شروع ہو گیا۔ جو 18 سے 20 ہزار کا قافلہ وہاں سے چلا، ہندوستان سے سفر شروع کیا۔ اب یہ ہزاروں میں نہیں رہ گئے، صرف سینکڑوں میں رہ گئے، چند سو بندے رہ گئے تھے۔ میرے دوستوں سرزمین سیالکوٹ پر یہ صرف اور صرف 150 سے 200 بندے پہنچے ہیں، باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک شخص کہتے ہیں ذوالفقار ان کا نام تھا، میاں چلو ذوالفقار، وہ جب یہ ملک پاکستان کی داستان چھیڑتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، خون کے آنسو رو کر اپنی داستان سناتا۔ کہتا ہے کہ راستے کے اندر دریا بھی پڑتا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے چند سکھ پڑ گئے، میں نے سوچا کہ آگے جاؤں تو دریا کی لہریں مارتی ہیں، پیچھے دیکھوں تو سکھوں کی بچیاں حملہ بر ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سکھوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی ایک لکڑی کو اٹھایا، اس کا سہارا لیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لکڑی نے مجھے ڈوبنے نہ دیا، میں کوشش کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا دریا میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی، ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں دریا راوی کے اندر نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور میں اس طرح دریا راوی کو پار کر کے ملک پاکستان پہنچ گیا۔ کیسی کیسی داستانیں اس ملک کو آسمانی وجود میں لانے کے لیے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مسلمانوں کے خون کو قربانی کو قبول فرمایا۔ ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں ملک پاکستان میں اللہ کا نام لے گی، اللہ کے رسول کا نام لینے والی ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا، اور لوگوں تم اس بات کو بھی یاد کرو نا، اس وقت کو یاد کرو، آج کی نسلیں کیا جانے، ان کو کیا معلوم ہے کہ ملک پاکستان کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ آج کے دن کیسے منائی جاتی ہے، باغے دل کو لے کر شور مچانا شروع کر دو، یہ 14 اگست منائی جا رہی ہے۔ والدین بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں کہ کوئی باغی بچہ ہے، یہ بچہ یہ بھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، بالوں کے ساتھ 14 اگست منانے کا خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، بڑے ہو کر اس میں کیا بات کرنی ہے، کیا اس کے ذہن میں پاکستان کی محبت آئے گی۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بوڑھے بھی تنگ ہیں، بڑے بھی تنگ ہیں، مائیں بہن گھروں میں تنگ ہیں، شہروں میں جا کر دیکھو کیسے باجے بجا بجا کر 14 اگست منائی جا رہی ہے۔ میرے محترم بھائی کے دوستوں، 14 اگست کو یوم تشکر ہے، شکر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ یہی تو وجہ ہے نا، ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا لیکن ہم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ نہ کر سکے، اپنے اس وجود پر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، اپنے اس وجود میں حضور کی سنتوں کو زندہ نہ کر سکے۔ نام تو ہم اللہ کا لیتے ہیں، وہ روح ہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی، کل قیامت کے والے دن ہمارا گریبان پکڑ کر آپ سے سوال کریں گی، بتاؤ نا ملک پاکستان کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی تھی تم نے بتاؤ کیا کام کیا تھا، ہمارے جانے کے بعد اس ملک کو کیسا رکھا، کیا اس ملک میں اللہ کے نام کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا، اللہ کی فرمانبرداری کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ایک بابا جی نا 14 اگست والے دن یہ واقعہ مفتی تقی عثمانی مدرسہ عالیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ 14 اگست والے دن اکثر شہروں میں کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں سے سلنسر اتار لیتے ہیں، پھر وہ جو آواز اس کی نکلتی ہے پورا شہر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بابا جی
14 अगस्त वाले दिन बाहर की चनों से भरी हुई है, बेचने के लिए जा रहे हैं, तलाश कर रहे कहीं चंद लोग खड़े होंगे तो वहां आवाज लगाऊंगा, मेरे चने बिक जाएंगे, घर का गुजर बसर हो जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि बाबा जी सड़क पर चले हुए जा रहे हैं, चंद औबाद शराबी के पीछे से मोटरसाइकिल पर आए, शहर सरों में उतारा हुआ है। एक शराबी लड़के ने बाबा जी की बात पर ऐसे करके हाथ मार दिया। चंद मोटरसाइकिल से जब उसकी बात पर हाथ लगाए तो उसके सारे चने सारी सड़क के ऊपर निकल गए। बाबा जी मोटे मोटे आंसुओं के साथ वहां, उसकी कुल दुनिया वो चने थे, उसकी कुल दुकान वो चने थे, पता नहीं कितने 100 के 200 के 300 की इसके फायदा होता। वो बेचता, शाम को उसकी कोई रोटी बन जाती। मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रहा है और अपने बूढ़े हाथों के साथ टपटपाते थरथराते हुए हाथों से चने इकट्ठे करे जा रहा है। फरमाते हैं कि बिल्कुल में और चक ललते आए, कार के अंदर मौजूद है, बड़ी तेजी के साथ रफ्तार के साथ जा रही है, झंडा के पीछे लगाया हुआ है, शोर बजाते हुए जा रही है। जो नहीं सही कसर थी, कार के टायरों ने उसको पूरा कर दिया, सारे जनों को कुचल के रख दिया। अब वो बेचारा क्या करेगा? ऐसे चोला कसमाई जा रही है। जिन बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, ना उनका अदब है, ना एहतराम है, ना उनके पास बैठना है, ना उनसे कभी उनकी दास्तान सुननी है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं जब तुम थोड़े थे कलीलुन मुस्तज़फ़ूना फिल अर्ज़, थोड़े थे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था, ओला तुम्हारे पास नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर अपना करम फरमाया, वअय्यदकुम बिनस्रिही, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, मदद के साथ तुम्हें कुव्वत अता फरमाई। ये कितना जानबूझकर ऐसे दाल में तकसीम किया गया कि फैक्ट्रियां मिलें सारी उनके पास, कारखाने सब उनके पास। मुफ्ती साहब फरमाते हैं हम भी छोटे छोटे थे, हमारे वालिद मोहतरम ने अपनी किताबें उठाई, मुफ्ती शफी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मालिकुल कुरान तफसीर लिखी है, फरमाते उन्होंने किताबें उठाई, कोई सामान नहीं उठाया। जब वहां से इंटर हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ, तो सिखों ने हमारा जो बक्सा था कपड़ों का, वो कपड़े भी हमसे ले लिए और कहते मैंने अपने कानों से सुना, कह रहे थे नंगा भूखा पाकिस्तान, तुम्हारे पास तो कपड़े भी कोई नहीं, जाओ पाकिस्तान, ना तुम्हारे पास मीटिंग है, ना तुम्हारे पास फैक्ट्रियां, ना कारखाने, कोई चीज नहीं, जाओ भूखे मरो। तुम्हें बड़ा शौक है पाकिस्तान लेने का। बात तो कह रहे थे ये थोड़े दिनों की बात है, ये सब भूखे मर के वापस आएंगे हिंदुस्तान में। मुस्तज़फ़ूना फिल अर्ज़, अल्लाह फरमाते हैं तुम उस वक्त कमजोर थे, तुम्हारे पास ज़राए आमदनी कोई नहीं थी, फिर अल्लाह पाक ने ऐसा फजल फरमाया कि मुल्क पाकिस्तान को ही अल्लाह पाक ने सोने की चिड़िया बना दिया। आप सोचे चारों मौसम इस मुल्क में आते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फसल इस मुल्क में होती है। इस मुल्क के आज़ाबाद के चावल आप देखें, खुशबूदार बेहतरीन चावल और भी इलाकों के हैं, ये मुल्क पाकिस्तान को एजाज हासिल है। मुल्तान के आम पूरी दुनिया में मशहूर है, यानी फल हो, फसल हो, कोई चीज भी हो, आप उसका अंदाजा लगाएं, अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन अता फरमाई है। ये अल्लाह का फजल है। फरमाया वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, फिर हमने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। आज अल्लाह पाक ने कितना रौनकें लगा दी हैं, हर बंदे के पास पैसा आ गया, हर बंदा साहिब हैसियत बन गया। अल्लाह पाक ने कितना करम किया, फजल फरमाया कि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये सारा कार्य फजल इसलिए फरमाया, मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया, तुम्हें जगह अता फरमाई, ठिकाना दिया, तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया, अपनी मदद और उसरत के साथ तुम्हारी कुव्वत को बढ़ाया। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी 56 ममालिक हैं, मुल्क पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एटमी
طاقت بنا ہوا ہے. سارے اسلامی ممالک کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے. جب بھی کسی کو کوئی مشکل وقت آئے وہ ملک پاکستان کو دیکھتا ہے کہ ہماری مدد کرے گا. اللہ اکبر. ملک پاکستان کو میرے محترم بھائیو دوستو اللہ نے ایسے وسائل عطا فرمائے. کہیں ٹھنڈک ہے, کہیں گرمی ہے, کہیں سردی ہے, کہیں موسم خزاں ہے, کہیں باہر آ گئی ہے. یہ اللہ پاک نے اس ملک پاکستان کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے, اس ملک کی عزت کرنی چاہیے. میرے محترم بھائیو دوستو, ملک پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس ملک کو ہم اگر بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. کسی نعمت کی کمی ہے؟ پانی ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس موسم موجود ہے, ہمارے پاس زرخیز زمین موجود ہے, ہمارے پاس خطہ موجود ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی چیز اسلام موجود ہے. اسلام ہے تو ہم ہیں. پوری دنیا کے اندر 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی, ایک مدینہ منورہ اسلام کے نام پر اور ایک ملک پاکستان. باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اسلام کے نام پر نہیں بنے. ملک پاکستان کا مطلب اس وقت یہی نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ واحد ملک ہے کہ جس کو اسلام کی بنیاد پر بنایا. کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے, اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے, اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ بنیاد کے قائم نہ رہے گا تو بنا ہے. اگر یہ اپنی بنیاد پہ قائم نہ رہا, لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے, اسلام اس کی بنیاد ہے. باہر کی طاقتیں یورپ کی ذہن کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بے حیائی آ جائے, ملک پاکستان سے مدارس ختم ہو جائے, ملک پاکستان سے اسلام ختم ہو جائے, یہ دین کا کام ختم ہو جائے. لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایسے دور اندیش علماء کرام کو جو وقت پر بیدار ہو کر ایسی نسل کو پکڑ لیتے ہیں کہ ملک پاکستان کی عوام کو جگا کے رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بیدار رہنا, کہیں تمہاری ایمان کو چکر نہ لے جائے. یہ فتنے فساد جو پیدا ہو رہے ہیں آئے روز نئے سے نیا فتنہ آپ کا ایمان کو چکنے کے لیے تیار ہے. اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, ملک پاکستان کی حفاظت کرنا. ہم میرے محترم بھائی دوستو 14 اگست والے دن نفل پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اور اپنی نسلوں کو ملک پاکستان کے متعلق بتائیں کہ کس بنیاد پر اسے حاصل کیا گیا. دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل, وہ کئی ہزار سالوں سے فرعون کی غلامی ہوتی اور ایسی غلامی کہ فرعون کام بھی کرواتا تھا, اجرت بھی کوئی نہ دیتا, آگے سے مارتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, کیا موسیٰ آپ بھی جاؤ, اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی لے کر جاؤ فرعون کے پاس اور ان کو دعوت دو مسلمان ہونے کی, اسلام کی دعوت دو. اور فرمایا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کو بھیج دیجیے. تو وہ کہنے لگا کہ ان کنتا نبیستا, کہ تو ہمارے پاس کئی سالوں سے پڑا ہے, ہم نے تجھے پالا ہے. فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تجھے ہم نے پالا ہے, تو سے لفظ ہمارے ٹکڑوں پر پالا ہے, اور ہم سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بات کرتا ہے پالنے کی, میں بات کرتا ہوں غلامی کی, کہ تو نے ساری قوم کو غلام بنایا ہوا. ہم آزادی چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام اور پوری قوم کو ان سے نجات عطا فرمائی. وہ آزادی کا دن تھا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے
تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جی اس دن ان کی آزادی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی تھی، اس لیے یہ بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حق تو ہم زیادہ رکھیں گے، آئندہ سال ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے ہم 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں گے. 2 روزے آپ نے روزہ. میرے محترم بھائیو دوستو، آزادی پر شکر بنتا ہے، شور نہیں بنتا. آزادی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بنتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ شکر تم ہے، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو لازیدنکم تم بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر عذاب بھی بڑا ساتھ ہے. میرے محترم بھائیو دوستو، جنہوں نے ملک پاکستان کی قدر کی ہے اور اس کے حصول کے لیے اور اس کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے، یقین مانے اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی. یہ نہیں ہمیں سوچنا کہ بھئی ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہم یہ سوچیں کہ میں جس شعبے میں ہوں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دوں. میرے ملک پاکستان کا بھلا ہوگا. میں اگر فوج میں ہوں، میں اگر محکمہ پولیس میں ہوں، میں اگر امام ہوں، میں اگر استاد ہوں، میں کسی بھی محکمے میں ہوں، تو یہ سوچ کر ڈیوٹی کی جائے کہ میرے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے میں آخری دم تک لگا دوں گا اور اس ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر لگاؤں گا اور یہ کام کر رہے گا. اس طرح پوری دنیا میں یہ ملک پاکستان چھا جائے گا اور قیامت تک اس کے ڈنڈے بجتے رہیں گے. اس انداز میں بندہ ڈیوٹی کرے تو ہر بندے کا حصہ پڑے گا کہ وہ ایک طرح سے شکر بھی ادا کر رہا ہے اور ملک پاکستان کی قدر بھی کر رہا ہے. اور جب ہر بندہ کہے کہ میرا یہاں سے داؤ لگے گا، میرا وہاں سے داؤ لگے گا، اور لگا رہے ہیں. معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ریڑھی والا ریڑھی پر داؤ لگائے گا، دکاندار دکان پر داؤ لگائے گا، حساب کتاب والا حساب کتاب میں داؤ لگائے گا، امانت والا امانت میں خیانت کرنے لگے گا. تو میرے محترم بھائی دوستوں، پھر ملک کیسے ترقی کرے گا جب ساری سفینے کو ڈبونے پر لگے ہوئے ہوں؟ تو یہ کسی ایک کا فضل ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ یہ جس طریقے سے چل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے. یہ شاید مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ملک پاکستان چل رہا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جان تک لگا دیں. ہمارے فوجی بھائی لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر جب بھی ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ سرحدوں پر نکل جاتے ہیں اور دشمنوں کو ناکوں سے چبواتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے حصول کے لیے اتنے لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. اگر میری آنکھ سے دیکھو گے آنکھ نکال دی جائے گی، ہاتھ پڑاؤ گے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، سوچو گے تمہاری سوچوں میں پانی پھیر دیا جائے گا. ملک پاکستان کو تم کبھی نقصان نہ پہنچا سکو. اللہ تعالیٰ نے فوج بھی اعلیٰ عطا فرمائی. پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان کی فوج میں ڈرتے ہیں. آج دیکھو نا چند ماہ پہلے جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے اور اہمیت بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو جو طاقت عطا فرمائی ہے دنیا کے سامنے کھل کر بتا گئی ہے. اس کو نہیں چھیڑنا اور اس کے ضمن میں کہ ملک پاکستان کی طاقت تھوڑی سی جائے بھی اس کے ضمن میں باقی مسلمانوں کو بھی تحفظ ملا ہے. باقی مسلمانوں کو حوصلہ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی اسلامی ملک ایسا بھی ہے کہ وہ دشمن کو آنکھ دکھا دے تو دشمن کبھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. انہیں بھی حوصلہ ہوتا ہے. جو جہاں بھی مسلمان ہے اسے اس بات اور یہ خیال دیکھنے آتا ہے کہ دنیا میں کوئی تو طاقت ایسی موجود ہے کہ جو دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. میرے محترم بھائی دوستو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک پیارا ملک ہے. تو آخر میں یہ شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ لہو کے قطروں کے بیج بو کر، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں
نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں، سلام تم پر ہے سرفروشو، سر دھر کی بازی لگانے والوں۔ اور اسی طرح لکھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے، برسوں جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو، اسی پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کی آخری دم تک اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ۔